ویلکم بیک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج پھر آزاد کشمیر میں انتخابی ریلی سے جلسے میں یہ کہا ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم جانے کو ہے یا گرنے والی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، قومی اسمبلی کی ممبر اور ترجمان شازیہ مری صاحبہ۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ شازیہ صاحبہ، ایک بار پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریپیٹ کیا ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ان پریکٹیکل ٹرمز کیا پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھا جائے؟ کیا اپوزیشن میں جانے کو ہے، حکومت سے نکلنے کو ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی ڈز ہی مین کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ بہت شکریہ نادیہ۔ آپ تو جانتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی is an ally of Pakistan Muslim League Noon's government at the federal level. اور جب الیکشنز ہو گئے تھے تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ عددی اکثریت نہیں ہے جس کے بلبوتے پر ہم حکومت بنا سکیں، لیکن جو بھی ایسی اکثریت جو جماعت رکھتی ہے we will be happy to support in forming a government تاکہ ہم سسٹم کو سنبھال سکیں اور ملک میں سٹیبلٹی لا سکیں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو الیکشنز ہونے تھے وہ بھی ڈیلے ہوتے گئے اور ایک تو یہ بھی ایک بڑا کنسرن تھا ہم سب کے لیے کہ الیکشنز آخر کیوں نہیں ہو رہے۔ بالآخر جب ایک طویل عرصے کے بعد الیکشنز ہوئے تو اس پر بھی یہی خطرہ تھا کہ اب نظام کو بھی چلنا ہے اور سٹیبلٹی کی طرف بھی ہمیں جانا ہے۔ تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے، چونکہ نون لیگ نے رجوع کیا اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے لیے بھی ووٹ مانگا، تو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی اور کئی مواقع پر یہ بات کہی ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ بننا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ایلائے رہیں گے، اور اگر کوئی عوامی ایشو ہوگا یا کوئی آپ کی ایسی پالیسی ہوگی جو عوام کی امنگوں یا ان کے لیے اچھی نہیں ہوگی، ان کی امنگوں کے خلاف ہوگی یا ان کو نقصان پہنچائے گی، تو ہم اس پر آواز ضرور اٹھائیں گے، اور ہم نے ایسا کیا۔ صحیح۔ لیکن پھر بھی کیونکہ فیصلے نون لیگ کی حکومت لیتی ہے تو میجورٹی آف دا ٹائمز آپ دیکھتی ہیں کہ سخت فیصلوں کے اوپر ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن معاملات کبھی کبھار جو ہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے۔ مثال آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، آپ مہنگائی دیکھ لیں، آپ بے روزگاری دیکھ لیں، یہ وہ ایشوز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت اس پر فوکس کرے۔ ہم فیصلہ کن جو عہدے ہیں اس پر نہیں ہیں، ہم فیصلے نہیں کرتے ایٹ دا فیڈرل لیول، لیکن ہم کیونکہ ایک ایلائے ہیں تو ہم اپنی وہ سپورٹ جو دے رہے ہیں اس کے ہی ذریعے ہم کہیں نہ کہیں اصلاح کرواتے ہیں اور ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں تو ہم برداشت کر ہی رہے تھے کہ پنجاب میں آپ جس طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ جب یہ حکومت بن رہی تھی تو آپ نے ایک اگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ان نکات کے اوپر کام کریں گے، عمل کریں گے۔ ہمیں شورٹی دلائی گئی، ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، جن کے ساتھ ہم نے اور بلاول صاحب نے بلکہ کابینہ میں بطور ینگسٹ فورن منسٹر 15 ماہ گزارے ہیں، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ان نکات کی جو کہ آپ نے ہمارے ساتھ کمٹ کیے تھے وہ بھی ہونا ضروری تھا۔ اور ساؤتھ پنجاب کی بھی آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے، تو معاملات شازیہ کیا صاحبہ ہیں، بہت ساری لیکن چیزیں آج ہیں، تک بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب الٹی وہی گنتی، چیزیں I just اکٹھی want to know ہوئی ہیں۔ what practical ulti ginti will start? Will Pakistan People's Party Okay, against so form a what? PDM? Okay, so what I'm saying it, what I'm trying to also say, because obviously the question, it warrants a detailed answer, but you don't have the kind of time. لیکن دیکھیں، کیونکہ یہ سارے ایشوز نا یہ جمع ہو رہے تھے، چلے وہ بھی برداشت کیے جا رہے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، سر جوڑ لیتے ہیں، ہم احتجاج کر لیتے ہیں، وہ منا لیتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی کچھ مسائل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس حد تک نہیں جو آزاد کشمیر میں ہوا۔ آزاد کشمیر میں بلاول صاحب نے ایک جو ہے نا پرزور کیمپین چلائی، جس طرح انہوں نے جی بی میں بھی کیا تھا، اور کوششیں وہاں بھی ہوئیں۔ اب میں ان
چیزوں میں ڈیٹیل میں جاؤں گی تو اگین وی پرابلی ول ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ٹائم. بٹ آزاد کشمیر میں جب یہ ہوتا ہے تو یک الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ جی الیکشن 3 مراحل میں ہوں گے. صحیح. آج بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی نا کہ جو ریزنز آپ نے ہمیں دیے تھے کہ جی 3 مراحل میں ان وجوہات کی بنا پر ہوں گے، وہ تو اس کے تو بالکل برعکس ہوا ہے. پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو، دوسرا مرحلہ 2 اگست، دونوں جو مراحل گزرے ہیں اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، لاشیں ہم نے دیکھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو نشانہ بنایا قتل کیا گیا ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹس پر حملہ کیا گیا ہے، جو ایم این ایز پارٹی کے وہاں گئے تھے ان پر حملہ کیا گیا ہے. مطلب اٹ واز اے وار زون. اور کوڈ آف کانڈکٹ جو الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے، جو ایک بیسک قانون ہوتا ہے، ہر چیز کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ جو آج بلاول صاحب نے کہا کہ مرحلہ وار کرانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ کو کھل کر ریگنگ کرنی ہے فیز وائز. اچھا. سو دیکھیں اب کئی چیزیں نہج پر پہنچ جاتی ہیں. اس نہج پر معاملات کو پہنچانے کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. یعنی اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. That's what you mean to say کہ اتنی ساری گریونسز کے بعد بھی آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے سسٹم کو سنبھالنے کے لیے، لیکن سسٹم تو اب کولیپس ہو گیا نا. یہ بات تو سسٹم کی طرف سے ہی آ گئی کہ اٹس کولیپسڈ، اٹ نیڈس ٹو چینج. سسٹم کے اندر سے ہی آ گئی. ہاں آ گئی. تو اب تو اب میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بوجھ اتارنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں سسٹم سنبھالنا ہے. اب تو سسٹم میں سے ہی آواز آ رہی ہے. I would appreciate the way you put it very nicely کہ سسٹم کولیپس ہوا ہے، سسٹم ہی کہہ رہا ہے. سسٹم کے اندر سے یہ آواز آ گئی کہ جی سسٹم تو کولیپس ہے. آئرونک بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ ہیں اور وہ سسٹم کولیپس ہے، تو آپ سسٹم میں کیوں ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب ہم یہ اکیلے نہیں کہہ رہے ہیں، اب یہ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں جیسے بلاول صاحب نے کہا. اب ہم تو چلیں تنقید پر کچھ اپنا کنٹرول رکھتے رہے ہیں، اپنے کارکنان کو بھی تسلی دیتے رہے ہیں، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا تھا. ہم سے یہ کہا جاتا رہا کہ جی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، پے در پے فیصلے بھی جو ہیں وہ عوام کے حق میں نہیں ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور جو ہم امید رکھتے تھے کہ پاکستان میں کچھ بہتری ہوگی، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب پچھلی سے پچھلی حکومت نے بڑے غلط فیصلے کیے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری کریڈیبلٹی خراب ہوئی، دنیا میں ہماری کریڈیبلٹی خراب ہوئی، لیکن اسے ہم نے سنبھال لیا. لیکن اب جو لوگ کہتے ہیں وہ آؤٹ کم مانگتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ جنگ کی بات، آپ جنگ کا ایکسکیوز لے سکتے ہیں، پر کیا جنگ صرف پاکستان پر ہی اس کے حالات مرتب ہوں گے یا ہم ہی متاثر ہوں گے؟ کیا سب سے زیادہ ہم ہی سکویز ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو حکومتوں کو پلان کرنا ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت میں، مشکل حالات میں بھی ہمیں لوگوں کو ریلیف کیسے دینی ہے. صحیح. شازیہ ماری صاحبہ, we'll talk right after this very short break.